جو آل جموں اینڈ کشمیر ٹرانسپورٹ کوآرڈینیشن کمیٹی ہے اس کا مین کام کیا ہے؟ دیکھیے یہاں بارہ مولہ میں ہمارے ایک ٹرانسپورٹ کوآرڈینیشن کمیٹی جو بارہ مولہ تک باندھ ہوئی بارہ مولہ ٹرانسپورٹ کوآرڈینیشن کمیٹی ان کا میں چیئرمین ہوں ایز سومو پریزیڈنٹ بھی میں ہوں. سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ٹاؤن بارہمولہ کی اگر ہم بات جی کریں نا، ٹریفک جام بہت زیادہ ہے. مطلب جامع پل جو لڑرا کی طرف ادھر اس کو تھوڑا سا ڈائیورٹ وائڈنگ کرنا تھا تاکہ اگر ایک ہی ون سائڈ ٹریفک ون وے ٹریفک وہاں سے ٹھیک ہوتا. جیسے کہ پٹن میں ہمارے ایس ایس پی صاحب نے کیا گاڑی میں چڑھنے سے پہلے ٹائپ ریکارڈر نہیں لگانا، خدا نہ خاصا فون یوز نہیں کرنا چاہیے، ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک خاص مہمان ہیں جو کہ محکمہ ٹرانسپورٹ کے ساتھ جڑے ہیں، لوگوں کی آواجاہی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ان کے ساتھ بات کریں گے، بارہمولہ کے مختلف مسائلوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اور ٹرانسپورٹرز کو کن کن مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے اس بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ارشاد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سلام عارف صاحب، ہم آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس پلیٹ فارم پر بلایا. تو اور جو آپ لوگوں کی آواز ہوتی ہے میڈیا ستون کی، وہ ایوان کی آواز ہوتی ہے. ہم ایز بارہ مولہ ٹرانسپورٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کے ہونے کے ناطے تہ دل ہم آپ کا شکریہ کرتے ہیں. السلام علیکم. میں ارشاد صاحب کے بارے میں ایک چیز بتاؤں. یہ ایک تو آل جموں اینڈ کشمیر ٹرانسپورٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں، بارہمولہ چیپٹر کے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ بارہمولہ کے ٹرانسپورٹ کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، اور پچھلے 22 سال سے یہ اپنا یہ فریضہ جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ میں ان کی مہارت کی اگر میں بات کروں کو 30+ ایکسپیرینس جو ہے ان کا رہا ہے ٹرانسپورٹ میں. تو آج جو ہے میں سیدھا ارشاد صاحب سے ہی جاننے کی کوشش کروں گا چند باتوں کے ذریعے. ارشاد صاحب، پہلے تو ہمیں یہ چیز بتائیے، جو آل جموں اینڈ کشمیر ٹرانسپورٹ کوآرڈینیشن کمیٹی ہے اس کا مین کام کیا ہے؟ دیکھیے یہاں بارہ مولہ میں ہمارے ایک ٹرانسپورٹ کوآرڈینیشن کمیٹی جو بارہ مولہ تک باندھ ہوئی بارہ مولہ ٹرانسپورٹ کوآرڈینیشن کمیٹی ان کا میں چیئرمین ہوں ایز سومو پریزیڈنٹ بھی میں ہوں، جہاں پر میں زیادہ بلانگ کرتا ہوں. جو میرا اپنا دفتر ہمارا بارہ مولہ ٹیکسی آنرز یونین کا دفتر ادھر میں ہوتا ہوں. پھر جو یہاں کی جو ٹرکس، بسیں، میٹاڈار، آٹو، سب انہوں نے مجھے یہاں چیئرمین ایز ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی میں ہوں میں اس ٹرانسپورٹ کا جو ہمارا ڈسٹرکٹ بارہ مولہ بالکل. پڑتا ہے. تو ہمارا صرف سب سے اچھا اور ذاتی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ٹرانسپورٹ والوں کو کسی جگہ کا مشکلات کا سامنا نہ آئے. اور زیادہ تر ہماری یہ کوشش ہے جو ہمارے پیسنجر صاحبان جو ہماری گاڑیوں میں سفر کرتے، چاہے اس میں ہماری مائیں بہنیں بچے سفر کرتے ہیں، ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم خدا سے یہی دعا ہوتے ہیں کہ آج ہماری گاڑیاں روڈ پر چلے خوشحالی سے، کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے. اور اللہ بچائے کسی جگہ پر کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے، جیسے کہ بارہ مولہ کے اندر جو بھی یہاں پہ ٹرانسپورٹ کوآرڈینیشن کمیٹی تمام اکایا اور ان کا چیئرمین باسط ہونے کے ناطے ہم سب مل جل کر اس جگہ پر پہنچتے ہیں. جیسے کہ ہمارا ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا ادھر اوڑی کی طرف، وہ ہلی ایریا، تو اس وقت بڑی بارش پڑ رہی تھی. ہم نے اس وقت بھی رواں دواں ہو کر جو بھی یہاں پر کوآرڈینیشن کمیٹی کی اکائیاں تھی مل جل کر ہم نے اس پہ پارٹیسپیٹ کیا. لوگوں کو ہم نے برف راستے سے بٹھایا اوپر، اور وہ بڑا ہلی ایریا تھا. البتہ تھوڑا سا ہمیں پبلک سے میں آپ کے مادھیم سے آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ جو بھی سٹینڈز ہے ان سے کاپریٹ کریے، جو ادھر کے پردھان صاحبان ہیں ان سے پراپر کاپریٹ. ہاں غلطیاں ہم سے ہو سکتی ہیں، غلطیاں دور کرنے کے لیے جب تک نہ پبلک ہمیں اویئرنیس کرے گی کہ نہیں اچھا آپ کی یہاں پر ڈرائیور حضرات آپ کی غلطی کرتے، فلانی جگہ پر غلطی ہے، اس صورت میں جیسے کہ آپ نے بارہ مولہ میں دیکھا کہ بڑا ہب چلتا ہے آوارہ سسٹم وہ گاڑیوں کا. اس چیز پہ میں بعد میں آؤں گا. سب سے پہلے ہم تھوڑا سا جو ہے نا مین مسئلوں کے اوپر جی بات جی کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ٹاؤن بارہمولہ کی اگر ہم جی بات جی کریں نا، ٹریفک جام بہت زیادہ ہے. ٹریفک کی الائنمنٹ جو وہ فی الحال ہماری سیدھی نہیں ہو رہی ہے، یہ کیا ایشو ہے؟ دیکھیے جو ہمارے جو یہاں پر ایڈمیشن اس سے پہلے تھی، ہمارے ایس ایس پی گردیپ صاحب یا ڈی سی ڈپٹی کمشنر بارہ مولہ صاحب، انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا تھا ٹریفک ڈائیوریشن کی. آدھو لوگوں نے اس میں کمنٹ دی، نہیں بھائی یہ غلط ہے، جامنگ ہو رہی ہے. سدھارنے کے لیے تو ٹائم تو لگے گا. بالکل. جب تک نہ مطلب گورنمنٹ کے جو کوئی ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب تب اس کرسی پر بیٹھے بالکل. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اس چیز کے بالکل، لیے وہ نوازا. ہنر دیا ہے ہاں جب ہنر دیا. بالکل. یا ہمارے ایس پی صاحب یا ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر تب اس کرسی پر آئے، سوچو صاحب جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، تحصیلدار صاحبان، میونسپل کونسل ایگزیکٹو افسر جنہوں نے بھی اس میں جب ایک کمیٹی اپنی بٹھائی تب انہوں نے کیا ڈائیورشن تو کیا. مگر اس میں تھوڑا سا گورنمنٹ کو ایک تھوڑا سا مسکیلکولیشن ہوگی، جو انہوں نے وہ پلاسٹک کے ڈائیورٹر لائے. ایک تو وہ کروڑوں روپے کا اماؤنٹ آپ خود دیکھ تو بس بارہ مولہ ہونے کے شہری ہونے کے ناطے میں کہنا چاہتا ہوں، وہ پلاننگ گورنمنٹ کی کسی جگہ پر مطلب
مطلب کم مطلب تھوڑا غلط ہوتی ہے. تھوڑا ہاں پیچھے رہے. ہاں پیچھے رہے. ہاں اگر ان ڈیوائڈروں کے بجائے جو لوہے کے ڈیوائڈر بناتے پولیس وہی بناتے تھے. جو بھی آج پلسٹر کے ڈیوائڈر وہ سارے آدھے دریاؤں میں گر گئے ہوا سے, آدھوں گاڑیوں کے نیچے گزر گئے, آدھوں گویا کہ گورنمنٹ کی بھی کسی جگہ پر تھوڑی سی نہ سمجھی ہے, تو جس سے وہ تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ جو یہ پلاسٹک کے ڈیوائڈرز بنائے گئے اس کی جگہ لوہے کے یا کنکریٹ کے ڈیوائڈرز بننے ہونے چاہیے چاہیے. تھے ہاں ٹھیک تو ٹریفک کا نظام صحیح ہوتا. ہوگا. اور اس میں ہم کو بھی پارٹیسپیٹ, جیسے کہ میرے گاڑیاں ہر جگہ پر گاڑیاں لگاتے روڈ پر, تحصیل پر, آگے پیچھے. اس میں مین کارن ہے یہ کہ یا پرائیویٹ گاڑیوں کے لیے پارکنگ یہاں پر نہیں ہے. جو ہمارے دکاندار حضرات ہیں. دکاندار حضرات ان کے پاس کسی کو جانا ہوتا ہے, ان کا یہی ہے کہ اگر ہمیں پارکنگ کسی جگہ پر ہوتی تھی تو اگر وہ پارکنگ دی جاتی تھی تاکہ وہ گاڑی ادھر رکھتے تھے وہ جاتے تھے. اور اگر جب دکاندار حضرات کے پاس جگہ بھی نہیں ہے, اب ہم نے کیا بارہمولہ کی بھی بات کروں, ہم ایک گاڑی کے پیچھے ایک گاڑی لگاتے, ایک گاڑی کے پیچھے ایک گاڑی لگاتے, جام ہوتا ہے. جب سے ڈیوائڈر کا ہو گیا ٹھیک. ہاں کسی جگہ پر سختی بھی ہوتی ہے مگر کرنا ہے تو گورنمنٹ کو کرنا ہے. دیکھو اگر میں اپنی ذاتی رائے دوں گا اس میں مجھے ہو سکتا ہے ذاتی مفاد مت ہوگا آپ کا. ایڈمنسٹریٹر کا سوچ بڑا ہوتا ہے, بالکل وہ اسی پلان وہ ہر کیونکہ کسی کا سوچ کے سوچتا چلتا ہے. ہے. بالکل ایڈمنسٹریٹر کبھی یہ نہیں سوچتی کہ میں اگر اس طرح ڈیوائڈر کروں گا تو ٹرانسپورٹ کا نظام خراب ہو جائے گا یا دکانداروں کا نظام خراب ہو جائے. لوگوں کا بھی اویئرنیس بڑھانا ہے, اس میں دکاندار والوں کو بھی کوآپریٹ کرنا ہے, بالکل ٹرانسپورٹ والوں کو بھی کوآپریٹ. اس میں ارشاد صاحب سب سے بڑی جو لاپرواہی میں نے دیکھی وہ ہم سے ہوتی ہے جی جی جی. جو ہم لوکل لوگ ہاں یہاں عارف چلتے صاحب یہ ہیں. بات صحیح ہے. کیونکہ میں نے کئی جگہوں پر دیکھا کہ لوگ جو ہے اس ڈیوائڈر کو پھلانگ کے اپنی گاڑی لے کے چلتے ہیں. جی جی کبھی اپنی گاڑی کے ٹائر سے اس کو گراتے ہیں, جی کبھی لڑائی کرتے ہیں پولیس والوں کے ساتھ, کبھی لڑائی کرتے ہیں میونسپل والوں کے ساتھ کہ آپ ہمیں کیوں نہیں چھوڑو گے. جی جی. کیونکہ اس چیز کو صحیح کرنے میں ٹائم تو لگے گا, لیکن جب ہم نے دیکھا کہ پچھلے 4-5 مہینے سے جو اس نظام ہمارا چل رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ٹھیک سدھار آ رہا ہے اس میں. ہاں سدھار تو آ رہا ہے, اس میں تو کوئی دو رائی دوسری بات ہے. بات آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ بحیثیت چیئرمین ہیں, بحیثیت پریزیڈنٹ آف ٹرانسپورٹ کے ہیں, آپ کا جو الاٹڈ سومو کا اڈا ہے وہ باضابطہ طور پہ تھانے کے سامنے نیچے جی والا جی ہے, جی لیکن اس کے بعد تحصیل کے سامنے گاڑیاں لگی جی رہتی ہیں, جی اس کے بعد کریپا پارک کے سامنے آپ کی گاڑیاں لگی رہتی جی ہیں, جی اس کے ساتھ ساتھ آپ کی گاڑیاں جو ہے وہ یا تو لولی ہوٹل کے پاس ہوتی ہیں یا اس سٹریچ میں پورے میں وہ کوئی دن ہی نہیں ہے جہاں لمبی قطار گاڑیوں کی نہیں لگی رہتی. یہ مسئلہ کیا, اور اڈے جو ہیں اس پہ کہیں کہیں بیچ میں جیسے کریپا پارک کے پاس اڈا بنا ہے, جیسے دوسری جگہ پہ اڈا بنا ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے عارف صاحب آپ کا کہنا صحیح ہے, میں نے بولا نا کہ ہماری بھی کچھ غلطی, مگر غلطیوں کو اچھالنے سے پہلے سوچنا چاہیے اگر ایک ذمہ دار بندہ یہ غلطی کرتا ہے وجہ کیا ہے. بالکل اس کا مینس نہیں ہے کہ کوئی غلطی کرے گا تو میں بھی غلطی کروں, وہ بھی نہیں. اور جو بارہمولہ کی جامع جیسے کہ آپ نے بتایا یہ جامع برج جو ہے کروڑوں روپیہ اس پر خرچہ ہو گیا. تھوڑا سے جامع سے آگے مطلب جامع پل جو لڈرا کی طرف ادھر اس کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کرنا تھا تاکہ اگر ایک ہی ون سائڈ ٹریفک ادھر ون سے وے چل رہا ٹریفک وہاں سے ٹھیک ہوتا. جیسے کہ پٹن میں ہمارے ایس ایس پی صاحب نے کیا یا یہاں کے ایڈمنسٹریٹر نے کیا, ڈپٹی کے پٹن میں مطلب سویرے کے ٹائم اندر سے, مگر وہ تب ہو گیا کام جب یہاں کے ایس ایس پی صاحب نے ادھر آرڈر لگا کہ وہ پولیس کے بندے جو اندر ہوتے ادھر کی گاڑی کو اس وقت, کیونکہ وہ تنگ راستہ ہے, ٹھیک رہ گیا. شام کے ٹائم ادھر سے وہ چھوڑتے ٹھیک, بل اسٹیپ اٹھایا ہمارے ایس ایس پی سے. اس سے پہلے بھی ہمارے افسر تھے یا ڈپٹی کمشنر صاحب, ان دو بندوں نے کیا کام. اور جو اس کرسی پر ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس سے درجہ ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز سے اس کو نوازا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے کام کرو گے. بے شک عہدے افسری پریزیڈنٹی چیئرمینی میونسپل کونسل منسٹری یہ سب کچھ یہی رہنا ہے, کچھ نہیں لینا ہے یہاں پر. اگر لوگوں کی خدمت ہم کریں گے بات وہی یاد رہے گی. باقی ہم بھی اپنے آپ میں سدھار لائیں گے جتنا بھی ہم سے ہو سکے گا. لوگوں کو بھی اس پہ تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کرنا. اور وقت حکومت یہاں کے ڈپٹی کمشنر صاحب سے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ اگر وہ پارکنگ کی جگہ کسی جگہ پر الرٹ کرے تاکہ وہ گاڑیاں ادھر جو پارکنگ ہوگی یہاں پر ایک منٹ کمپلیکس ہاں اس کے نیچے کم سے کم 200 گاڑیوں کی جگہ. بالکل ہاں اگر دکاندار حضرات یا باقی حضرات یا جن کو بھی گاڑیاں دن کو اس سے بات کرتے تھے, مہینے کا رکھتے تھے, ادھر گاڑیاں رکھتے تھے. یا پارکنگ اس سے پہلے بھی انہوں نے بتایا تھا کہ تحصیل کو ہم تھوڑا سا یا آگے یا پیچھے کریں گے, ادھر پارکنگ یا چلتی یہاں پہ جو نور ہدا مارکیٹ میں جو پیچھے ہاں ادھر پارکنگ کرتے تھے. ہاں پارکنگ کی جگہ ہے, البتہ پالیٹیشین جب آتا ہے وہ ایسے حرکات کرتے ہیں کچھ لوگ, میں سارے نہیں کہوں گا, اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ لوگوں کو یرغمال بناتے ہیں. آخر پر آپ سے میں ایک میسیج لینا چاہوں گا جو ہمارے ڈرائیور حضرات ہیں اور جو ہماری سواریاں ہیں ان کے لیے آپ کیا میسیج دیں گے؟
دیکھو ہمارے ڈرائیور حضرات کو آپ میں نے اس وقت تو نہیں لایا، آپ جو ہماری جو ڈپٹی سلپ ہوتی ہے میں بھیجوں گا آپ کو واٹس ایپ پر، آپ پڑھیے، ہم نے پہلے پر اس پر بھی ہدایت دی. اور ڈرائیور حضرات کو ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ گاڑی میں چڑھنے سے پہلے ٹائپ ریکارڈر نہیں لگانا، خدا نہ خاصا فون یوز نہیں کرنا چاہیے، ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، یا سگریٹ کوئی پیتا ہے گاڑی میں سگریٹ نہیں، پہلے تو چھوڑیے سگریٹ نہیں، اور سواریوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش بالکل آئیے، اچھے اخلاق کیونکہ حسن اخلاق سب سے بڑا زیور ہے. بالکل سب سے اگر انسان کے پاس اگر کوئی زیور ہے وہ ہے حسن اخلاق. بالکل حسن اخلاق سب سے بڑی اچھی چیز ہے. ہم نے ان کو بتایا تھا، ہم ان کو، اور ہمارے جو میں ایز سومو اسٹینڈ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ ہمارے ایریا میں، بالکل وہ شہر میں ہوں میں سر، بالکل، ان کو ہم، لیکن جو میرے کنٹرول میں ہاں، ہے ان کو ہم 15 دن میں ایک بار یا ہفتے میں ایک بار چڑھاتے، سویرے اپنے آفس میں 7 بجے ہم ان کو ڈکٹیشن ادھر کرتے ہیں کہ بھائی کس طرح چلنا چاہیے، کس طرح بالکل نہیں. ہاں میں یہ نہیں کہوں گا سارا ٹھیک ہے، ہم چلاتے. آپ خود ہی دیکھیے عارف صاحب، آج کل جب میں خود بس چلاتا تھا، اس وقت میں 52 ایئرس کا ہوں، تو میں نے 17-18 سال میں یہ بس چلائی، ڈرائیور اسٹارٹ اور اس وقت ہم چلاتے تھے. مجھے اپنے فادر صاحب نے اپنی بس لی تھی، اپنا میں چلاتا تھا ٹیکسی. ہاں اللہ تعالیٰ، ہم نے فادر صاحب نے ہمیں صرف یہی کہا کہ حلال کا حرام مت کا. میں کہتا ہوں جو بھی ہمارے ساتھ ٹرانسپورٹ میں آئے، جو ہمارے، میں سارا نہیں کہوں گا، جو بھی آئے ان کی پراپرٹی بھی چیک کیجیے اور ہماری بھی پراپرٹی چیک کیجیے. ہم نے حق حلال کھایا اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں آگے بھی حق حلال کھلائے، اور جو ہمارا کام وہ ہمارے ملک کے لیے اچھا رہے، اور ہمارے خاص کر ہمارے بارہمولہ کے لیے اچھا رہے، بارہمولہ عوام کے لیے اچھا رہے. ہم اگر اس وقت بھی کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی گاڑی ہوتی ہے کسی وقت ضرورت، وہ کبھی کبھار کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں، مطلب کسی سے بھی مانگ لیجیے. یہ میں بات ادھر بس ٹرانس میں اپنے پیسے نہیں دیتا ہوں، اسی یونین کی بالکل جو ہمارے ممبر حضرات روپیہ 100 دیتے ہیں، اسی میں ہم گاڑی بیچتے ہیں کنٹینیو نہیں. کسی وقت یا کوئی کینسر پیشنٹ ہوتا ہے، ہم گاڑی جتنا بھی ہم سے ہیلپ ہوتا ہے ایز غریبی لحاظ سے، جتنا ہماری چھوٹی ایک یونین ہے اس لحاظ سے ہم چلاتے. ہم نے باتھ روم اپنا لگایا، جبکہ وہ میونسپل کونسل کو لگانا. ہمیں دن کو ہوتی ہے 1,000-1,500 لیٹر تیل، مطلب پانی ختم. مطلب 1 بجے ہمیں پانی ہم نے کھلا رکھا. البتہ ادھر ایک بات قسمتی ہے، ادھر ایک ہی باتھ روم ہے. اگر دوسرا ادھر ہم جائیں گے اب میونسپل کونسل میں، ایک جگہ پر ہے، اگر انہوں نے وہ ٹرانسفارمر ادھر اٹھایا، ادھر باتھ روم بناتے تھے. بڑی ضرورت ادھر نہیں تو یہ بس اسٹینڈ میں کہیں نہ کہیں پہ آپ یہ باتھ روم ہونی چاہیے. اور آپ کی مادھیم سے کہ ہمارے بس اسٹینڈ میں لائٹس نہیں ہے، ہمارے ٹاٹا اسٹینڈ میں لائٹس ہے. بس اسٹینڈ میں کیونکہ رات کو جب بس آتی ہے سری نگر سے شام کے ٹائم، اس میں لیڈی، ادھر کتوں کا اتنا جھنڈ ہوتا ہے، ادھر اندر ڈر لگتا ہے. میں آپ کے مادھیم سے ڈپٹی کمشنر صاحب سے ایک مہربانہ گزارش کروں کہ ادھر ایک بڑی لائٹ لگائی جائے تاکہ ادھر لوگوں کو راحت ملے. بہت بہت شکریہ ارشاد صاحب، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، بہت اچھا محسوس ہوا. ہم نے ارشاد صاحب کے ساتھ بات کی، ان کے چند مسئلوں کے بارے میں ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایڈمنسٹریشن اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری آرمی، اور اس کے سب سے بڑی بات یہ کہ نیشن فرسٹ کے نعرے کے ساتھ ساتھ اپنی اس کوآرڈینیشن کمیٹی ہو، اپنا اس پریزیڈنسی کو، اس سب کو آگے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. بس اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سب میں تال میل ہونا چاہیے، اور جو کچھ بھی ان کے مسئلات ہیں، جو کچھ بھی ان کے ایشوز ہیں، جو کچھ باتیں انہوں نے یہاں پہ گنوائی، ان کو تھوڑا سا جو ہے پین سے لینے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر جو ہے تھوڑا سا نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے مسئلے حل ہو جائیں، ٹرانسپورٹیشن کے مسئلے حل ہو جائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بارہمولہ کے عوام کے مسئلے ان کو جو ہے اس کے ساتھ حل ہو جائیں. کسی اور گیسٹ کے ساتھ آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیکھتے رہیں ریڈیو بارہمولہ 89.6 FM.